ہری اپ، جلدی، کوئک، فاسٹ. آج کل خاص طور پہ جدید دور میں تو ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے. کھانا بھی فاسٹ فوڈ ہے اور سفر بھی فاسٹ، شارٹ کٹ. آج کل یہ فاسٹ جلدی کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، اور انسان جلدی کرتا ہے. کاروبار شروع کیا، جلدی منافع آ جائے، اور شادی کے بعد صاحب اولاد ہونے کے لیے اور جلدی کا ٹرینڈ پایا جاتا ہے. اور جلدی وہ کام نہ ہو تو اکثر اوقات انگزائٹی ہو جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کہہ رہے جلدی کیوں، نتیجہ کیوں جلدی نہیں آ رہا. اور یہاں پر اکثر اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ جس طرح کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس نیکی کا جو ثواب ہے وہ بھی جلدی مجھے نظر آئے، اس کی جو جزا ہے، جو اس کا رزلٹ ہے. اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو جو کتابوں میں اس گناہ کی سزا لکھی ہے وہ کہتا ہے جی نظر تو آ نہیں رہا، گناہ میں نے کر لیا لیکن اس کی سزا جو لکھی تھی وہ تو میرے اوپر آئی نہیں. پھر وہ گناہ پر اور دلیر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ دو قسم کے کام ہم نے دیکھے، ایک تو عام کاموں میں جلدی کرنا، اور پھر یہ نیکی اور بدی کے حوالے سے جلدی نتیجہ مل جائے، سزا یا جزا کے حوالے سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حضور کیا واقعی جلدی سے نتیجہ مل جاتا ہے یا انتظار کرنا چاہیے؟ اور کیا کوئی ایسے کام بھی ہیں جن میں جلدی کرنا وہ زیادہ ٹھیک ہے اور دیر نہیں کرنی چاہیے؟ ماشاءاللہ، واقعی یہ کہ زندگی اب فاسٹ کی طرف ہے اور گزر بھی فاسٹ جاتی ہے، اور یہ فاسٹ سواریاں جو ہے نا بڑی فاسٹلی بندے کو قبر میں گاڑ دیتی ہیں. زیادہ تر نوجوان مرتے ہیں، بوڑھے تو گھر میں ہوتے ہیں، احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں، کم ہی روڈوں پہ گھومتے ہوتے ہیں، نہ بیچارے اسکوٹر چلا پاتے ہیں. تو نوجوان یہ فاسٹ اسکوٹر چلاتے ہیں اور ٹھا کر کے ٹکراتے ہیں اور فاسٹلی بیچارے قبر میں پہنچ جاتے ہیں. ڈرائیور فاسٹ بسیں چلاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، تو فاسٹلی وہ کھائی میں تشریف لے جاتی ہے گاڑی، اور پھر فاسٹلی جنازے اٹھ جاتے ہیں. یہ وہ ہے نا، وہ جلدی شیطان کی طرف سے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ شاید مل گئی تو میں عرض کروں گا، تعجیل، جلدی، یہ شیطان کی طرف سے. لیکن ہر صورت میں نہیں ہے. نیکی میں جلدی کرنی چاہیے کہ وہ، ورنہ پھر شیطان ہو سکتا ہے کہ ارادہ بدلوا دے. نیکی کا ذہن بنا، بس کر دیا جائے. جیسے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا فتح رضویہ شریف میں واقعہ ہے کہ آپ وہ حمام میں تشریف لے گئے. آج کل اس کو واش روم ہمارے ہم بولتے ہیں. تو وہاں سے فوراً باہر نکلے، جباب آپ کا جو تھا نا وہ آپ کے ہاتھ میں تھا. خادم کو آواز دی، خادم حاضر ہوا، تو اندر سے دروازے سے ہی آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں کو دیا. پھر آپ نے اپنا جو بھی فراغت تھی وہ کر کے باہر تشریف لائے. تو خادم نے کہا حضور اتنی جلدی کیا تھی، آپ اطمینان سے باہر جب تشریف لاتے تو میں دے آتا، کیا دیر لگتی تھی اتنی. آپ نے فرمایا کہ میں اندر گیا نا، میرے دل میں آیا کہ میں یہ جبہ رائے خدا میں فلاں کو دے دوں. تو اب میں رکتا تو پھر میرا دل بدل سکتا تھا، اس لیے میں نے کہا اب نیکی ہے یہ رائے خدا میں دینے والی، اور رائے خدا میں دینے والی چیزوں کے لیے شیطان جلدی وار کرتا ہے کہ ابھی ٹھہرو یار، ابھی تم کو ضرورت ہے. تو فوراً خیر میں نے تم کو دے دی تاکہ یہ پہنچ جائے، پتہ نہیں بعد میں میرا ذہن کیا ہو. پھر زندگی کا بھی کیا بھروسہ انسان کی. تو اس لیے وہ نیکی میں تو جلدی ہی چاہیے، جس میں جلدی. ہاں عشاء میں ابھی آپ ایڈوانس میں فجر پڑھ لو جلدی جلدی، ابھی تو رات ہے، تو یہ نہیں چلے گا، ٹائم ہونا چاہیے. پھر یہ کہ فجر میں ہمارے یہاں تاخیر مستحب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، تو اب تاخیر سے پڑھنا زیادہ افضل ہوگا. تو یہاں تھوڑا دیر کرنی ہے، جو اس کا شرعی تقاضے وہ پورے کرنے ہیں. اب اس دوران اگر فوت بھی ہو جاتا ہے، نماز کے جو اوقات ہیں، ایک نماز کا وقت ہے، سپوز کرے کہ ابھی عشاء کی نماز ہے، نہیں پڑھی اس نے، جماعتیں مسجدوں میں تو ہو گئی، کبھی کی، اس نے ساری رات نہیں پڑھی. ساری رات سے مراد ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ اس رات کی عشاء کی نماز کا اس سے حساب نہیں ہے، کیونکہ وقت کے اندر فوت ہوا ہے نا. تو نماز فوراً پڑھنا
یہ تو فرض ہے نہیں. اس میں تعجیل جو بھی ہے، جیسے جلدی پڑھنا بعض نمازوں میں، بعضوں میں تاخیر کرنا یعنی لیٹ پڑھنا، تو یہ مستحب ہے، افضل ہے. عشاء میں بھی تاخیر مستحب ہے، لیکن ہمارے ہاں عرف ماحول اس طرح کا ہے کہ پھٹافٹ پڑھی جاتی ہے. تو اب اگر کوئی بولے گا میں تاخیر سے پڑھوں گا، لیٹ ہماری مسجد میں ہوگی امام جماعت، تو پھر نمازی آئیں گے نہیں، امام صاحب اکیلے رہ جائیں گے، زیادہ زیادہ مؤذن صاحب ان کے ساتھ ہوں گے، یہ ہوگا. ہاں بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد رضا، اس میں تو یہ پڑھا ہے. اب فی الحال کیا صورتحال مجھے نہیں پتا. اعلیٰ حضرت کے دور میں اس میں ہر نماز مستحب وقت میں ادا کی جاتی تھی، تو عشاء بھی لیٹ کی جاتی تھی. تو وہاں کے نمازی فکس ہوں گے نا کہ وہ ادھر جاتے ہوں گے اور وہ عادی ہوں گے اس طرح کے، تو مسجد آباد ہی رہتی ہوگی تاخیر سے نمازوں میں. یہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو بہرحال یہ کہ وہ فاسٹ جلد بازی کے تعلق سے وہ گفتگو چل رہی تھی. جلد بازی کس سے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. جلد بازی کے نقصانات، یہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کے پیج نمبر 12 پر، 12ویں کا تو آج تو بہت چرچا ہوئی، تو یہ اتفاق ہے کہ اس کا پیج نمبر بھی 12 ہے، 12. سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا جلد بازی کہلاتا ہے. اسے عجلت بھی کہتے ہیں. اگر انسان اپنے کاموں کو سوچ وچار اور غور و فکر کے بعد شروع کرے تو اسے توقف یعنی ٹھہراؤ کہتے ہیں. اور کام کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کرنا تاکہ کام بہتر طریقے سے انجام کو پہنچے، اسے تحمل و بردباری کہتے ہیں. اور جلد بازی شیطان کی طرف سے، اس کے تعلق سے اللہ پاک کے پیارے پیارے حبیب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، غور و فکر اللہ پاک کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. غور و فکر اللہ پاک کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی دنیاوی یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا اللہ پاک کے الہام سے ہے، اور ان میں جلد بازی سے کام لینا شیطانی وسوسہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے یہاں جمع ہوئے اور خبر دی. آج تمام بتوں کے سر جھکے ہوئے. شیطان نے کہا معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے، تم یہیں ٹھہرو میں معلوم کرتا ہوں. چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا ایسٹ ویسٹ کا چکر لگایا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت نے برتھ پیلیس پر پہنچا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو جرمٹ میں لیے ہوئے ہیں. شیطان واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا گزشتہ رات ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے, ایک نبی کی برتھ ہوئی ہے. میں ہر بچے کی ولادت یعنی برتھ کے وقت موجود ہوتا ہوں, مگر مجھے ان کی پیدائش کا بالکل علم نہیں ہو سکا. لہذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت سے نا امید ہو جاؤ, اس لیے کہ اب انسان پر جلد بازی اور بے پرواہی کے وقت حملہ کرو. یعنی اس نے کہا کہ اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور بے پرواہی کے وقت حملہ کرو. تو یہ مطلب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ بہت مرتبے والے نبی ہیں اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں اور رسول ہیں. نبی اور رسول میں فرق ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت لائے, نئی شریعت. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل مقدس آپ پر نازل ہوئی اور آپ کی اپنی ایک شریعت ہے. اب یہ جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے نا تو اس وقت یہ اپنی شریعت پر انجیل مقدس کی تعلیمات پر عمل نہیں کروائیں گے, نہ ان کی دعوت دیں گے, بلکہ یہ اللہ پاک کے پیارے نبی, آخری نبی, سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے, قرآن کریم کے احکام کو عام کریں گے. یعنی بطور امتی آپ تشریف لے آئیں گے. اگرچہ آپ نبی ہیں, ان پر ایمان لانا فرض ہے, ضروریات دین میں سے. ایمان نہ لائے وہ مسلمان ہے ہی نہیں. تو ہیں تو نبی, لیکن اب یہ جو دوبارہ تشریف لائیں گے تو یہ امتی کی حیثیت سے نیکی کی دعوت دیں گے, دین کی تبلیغ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو بعض کاموں میں جلدی کرنی ہوتی ہے, جیسے کہ اس میں بھی ہے کہ بالغ ہو جائے بچہ یا بچی. اب بچہ بچی رہے نہیں ہے, اور اس میں تو بچہ بچی کہتے ہیں. تو ان میں بھی یعنی کہ ان کا جلدی بیاہ کر دیا جائے اگر اس کا کف یعنی جوڑ ملے تو. تو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا فرمانے دل نشین ہے کہ اگرچہ عجلت یعنی جلد بازی شیطانی عمل ہے, لیکن 6 امور یعنی 6 کاموں میں جلدی کرنا ضروری ہے. نمبر 1, نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے. اور اس کی میں نے اس وضاحت کر دی ہے کہ جہاں تاخیر مستحب ہے, احناف کے نزدیک, ہم لوگ حنفی ہیں تو فجر میں ہمارے ہاں تاخیر مستحب ہے, ظہر میں گرمیوں میں تاخیر, سردیوں میں تعجیل یعنی جلدی, تاخیر مانے لیٹ کرنا, عصر میں تاخیر, مغرب میں تعجیل یعنی جلدی. لیکن جب بادل چھائے ہوئے ہوں اس میں تھوڑا انتظار کرنا ہوتا ہے, وہ تاخیر کہلاتا ہے یا کیا؟ جی جی ہاں, تو اس میں اب وہ تعجیل ہی رہے گی نہ جلدی. عشاء میں تاخیر یعنی دیر سے. تو تاخیر کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ پورا وقت ہے نا نماز کا. سپوز کریں کہ عشاء کا, تو عشاء تو فجر تو 5:15 بجے تک ہمارے یہاں کراچی میں صبح صادق, یہ آج کی تاریخ میں, آج ہے تاریخ 19 ہے نا, 19 اکتوبر, یہ زیادہ یاد رہے گی آپ کو, اور نقشے بھی اسی تاریخ سے ہمارے ہیں. تو 19 اکتوبر کو غالباً 5:16 صبح صادق ہو رہی ہوگی. نہیں, اب 20 تاریخ ہو جائے گی نا 12 بجے کے بعد, تو یوں 5:16 ہو جائے گا. اچھا, ابھی 18 ہی ہے, ابھی 19 تاریخ ہے, 12 بجے. کل 20 ہو جائے گی. جی, آج یعنی فجر کی نماز جو ہم ادا کریں گے تو 20 تاریخ میں ادا کریں گے. جی 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 سمجھ گیا. اچھا چلو, دیر سے ہوتی ہے فجر ہے نا, 5 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے آج کل صبح صادق کا وقت. تو اب عشاء کا وقت بہت جلدی شروع ہو رہا ہے, سمجھو صبح 7 بجے ہو جاتا ہوگا یا 7:20-18 پر ہو سکتا ہو جاتا ہو. تو اب یہ رات تو بڑا, اب یوں سمجھ لو
کہ 10 گھنٹے کی رات ہے، اگرچہ 10 گھنٹے سے زیادہ کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو 10 گھنٹے کی رات ہے، تو اس کے آدھو آدھ کر لو، 5 گھنٹے ہو گئے، تو شروع کے جو 5 گھنٹے میں نا یہ ہم نماز پڑھیں گے تو تعجیل ہے، یعنی جلدی پڑھنا، اور بعد کے 5 گھنٹے ہیں اس میں نماز پڑھنا یہ تاخیر ہے۔ اچھا، اب رات میں پھر ایک اور تقسیم ہے، رات کے 3 حصے، تو آخری تیسرا حصہ جو ہے نا یہ اس میں جماعت میں یہ ہے کہ مکروہ ہے تاخیر، مسجد میں جو جماعتیں ہوتی کہ یہ وہ تقلیل جماعت، یعنی جماعت کم، یعنی پبلک کم ہو جائے گی، اس لیے اتنی تاخیر نہ کر دے کہ رات کے تیسرے حصے میں پہنچ جائے۔ اس طرح کا بہار شریعت میں یہ مسائل لکھے ہوئے، اور مغرب میں تعجیل میں یہ ہے کہ وہ غروب آفتاب اور اذان، غروب آفتاب اور جماعت میں 2 رکعت جتنی اگر لیٹ کیا تو یہ مکروہ ہے، غالباً مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور یعنی جلدی اذان ہوئی، ٹائم ہوا، اذان دی جائے اور جلدی نماز پڑھ لی جائے۔ اب ہمارے ہاں افطار کرتے ہیں رمضانوں میں تو تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن یہ وہ تاخیر نہیں ہے جو ناجائز ہے۔ ہاں، اتنی تاخیر کر دی کہ ستارے گتھ جائیں، قریب قریب آ جائیں، مغرب میں اتنا لیٹ کر دیا تو نماز، اتنا لیٹ کرنا یہ مکروہ تحریمی، نہ ناجائز و گناہ ہے، بلا عذر کے۔ ہاں، کوئی مجبور ہے، مریض ہے، سفر میں جگہ ہی نہیں مل رہی کہاں نماز پڑھے، کوئی ایسا عذر ہے تو پھر وہ تاخیر اس کو معاف ہے۔ اس طرح کی کچھ تفصیل میں نے مختصر سی عرض کی آپ کی خدمت میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔